बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, माह रमज़ान करीब आ चुका है। रहमत वाला बरकत वाला महीना करीब आ चुका है। ये शाबान का महीना चल रहा है। इंशाअल्लाह अगला महीना रमज़ान का है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, हर मुसलमान मोमिन मर्द औरत ये चाहते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो जाए, उनकी नेकियों में इजाफ़ा हो जाए, वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है? इसके लिए हमें जो है अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करनी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कुरान शरीफ पढ़ें, तिलावत कुरान करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा शहादत कलमा तैयबा पढ़े, जन्नत की तलब करें और जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाह की रज़ा का परवाना हासिल करने की कोशिश करें। साथ साथ मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी दीनी बहनों, ये किताब देख लीजिए, वज़ाइफ़ रमज़ान में मुनाजात मकबूल। ये किताब है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। ये इतनी बेहतरीन किताब है कि कुरान करीम के अंदर जो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि नबियों को जो बताई है, कहा है कि मुझसे ये दुआ मांगो, या नेक और सहले लोगों ने जो दुआ की है और अल्लाह ताला ने उनको कुरान में पेश कर दिया है, तो वो तमाम दुआ इस किताब के अंदर मौजूद है। अगर आप इस किताब को हर रोज़ 1-2 सफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप उन दुआ को याद भी कर लेंगे और अल्लाह से जो दुआ मांगने का हक़ होता है, ये यानी कि जो दुआ का तरीक़ा होता है, वो भी सीख लेंगे और अल्लाह से मांगना भी आसान हो जाएगा। आपको कुरान करीम में जगह जगह बार बार वो तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुआ इस किताब के अंदर मौजूद है, इसमें जमा कर दी गई है। तो आप इसका भी मुताला करें, इसको भी पढ़ें और इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैं वो दुआ मांग रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने मांगने का हुक्म दिया है, या नबियों ने मांगी है, या किसी नेक बंदों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने मांगी है। वो दुआ आप भी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनकी दुआ कबूल की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, तो फिर जो है आप इसमें से दुआ याद करें और दुआ मांगा करें अल्लाह से। ये रमज़ान में भी काम देगी और गैर रमज़ान में भी काम देगी। तो एक तो ये किताब आप मंगवा लीजिए रमज़ान से पहले पहले। किताब कहाँ मिलेगी वो मैं इंशाअल्लाह आखिर में बताऊंगा। एक तो ये किताब मंगवा लीजिए, देख लीजिए इसको, वज़ाइफ़ रमज़ान में मुनाजात मकबूल, इस किताब को मंगवा लीजिए। दूसरा ये कि जहाँ रमज़ान शुरू होता है वहाँ फितने भी सर उठाते हैं, जैसे कि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात है वो सर उठाते हैं कि भाई 8 रकत तरावी है या 20 रकत तरावी है, 8 है या 20 है, 8 है या 20 है। तो इस तरीके के कई सारे मसाइल उलझेंगे उस वक्त। तो मैं आपको उसके ताल्लुक़ से ये किताब बताता हूँ। ये देखिए, अनवारात सफ़दर, ये किताब पढ़े आप। इस किताब में इंशाअल्लाह आपकी तमाम रहनुमाई मौजूद है। आप इसका मुताला करें, आप फितने का शिकार नहीं होंगे। इसी तरीके से बहुत सी बिदात जो लोगों ने इख्तियार कर रखी है, जैसे कि शाबान का महीना है या फिर रमज़ान में भी बहुत सी बिदात इख्तियार करते हैं लोग, तो अगर आप उनका रद्द चाहते हैं और चाहते हैं कि आप शरीयत के पाबंद रहे, सुन्नत के पाबंद रहे और बिदात से बचे, तो उसके लिए आप ये किताब मंगवा लीजिए, इख्तिलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। ये किताब मंगवा लीजिए। यह हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसी तरीक़े से ये मंगवा लीजिए, अल-बराहीन क़ातिया, ये किताब मंगवा लीजिए। ये किताब भी बहुत बेहतरीन किताब है। बिदात का रद्द किया गया है। सच बात यह है कि बिदात की जड़ों को खोद खोद के निकाल दिया गया है। इस किताब का भी मुताला करें, इंशाअल्लाह बिदात और खुराफात से महफूज रहेंगे। अगर आपको बयानात का शौक़ है तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ये किताब मंगवा लीजिए, इस्लाही खुतबात। इंशाअल्लाह इस किताब से भी आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ये किताब है 18 जिल्दों में। इसको एक किताब 3 जिल्दों में मुरत्तब की गई है, तो इसकी जो जिल्द आएगी वो आएगी करीब 8 जिल्दें। 8 में जो है ना 18 जिल्दें शामिल कर दी गई है, तो इसको भी मंगवा लीजिए। अगर आपके जदीद मसाइल उलझे हुए हैं, यानी कि आप किसी से मसला पूछना भी नहीं चाहते और आपको जो है परेशानी भी रहती है कि भाई मैं मसाइल कैसे याद करूँ, कैसे जो है
یا آپ ایسے علاقے میں کہیں امامت کرتے ہیں، امام صاحب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی دوسرا عالم قریب میں نہیں ہے، اور آپ جو ہے خود اس پہ اللہ حفاظت فرمائے، خود جو ہے آپ اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ مسائل کس طریقے سے حل کیے جائے، تو پھر یہ جدید فقہی مسائل 6 جلدوں میں آئے گی، یہ جلد نمبر 1 ہے، جدید فقہی مسائل، یہ کتاب منگوا لیجئے، اس سے بھی آپ انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو جو ہے نا دوسرے جو جدید مسائل ہے، جیسے کہ رمضان کے مسائل ہے، نماز کے ہے، اسی طریقے سے حج کے ہے، زکوٰۃ کے ہے، صدقات کے ہے، اور دوسرے مسائل ہے روزہ کے تعلق سے بہت سے جدید جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا حل اس میں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آسان ترجمہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس کو آپ منگوا لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیں، صرف ترجمہ سمجھنے سے جو ہے نا سیاق اور سباق کا اور پس منظر معلوم نہیں پڑتا، تو اس کے لیے آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یہ دیکھیے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، یہ کتاب منگوا لیجئے، یا پھر معارف القرآن منگوا لیجئے، تفسیر کی کتاب، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے بھی۔ اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ مسائل جو ہے ایسے مسائل جو سیدھا دارالفتہ سے حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو چلتا پھرتا ایک دارالفتہ، یعنی کہ یہ کتاب پورا ایک مکمل دارالفتہ ہے، اس کتاب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، یہ ہے امداد الفتاوی، جدید امداد الفتاوی ہے، یہ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ اس کو منگائے، 12 جلدوں میں کتاب ہے، تھوڑی مہنگی ہے لیکن آپ کو جو ہے نا مسائل میں پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ مسائل دیکھنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں ان روایتوں کی تحقیق اور تخریج کیا ہے، یعنی کہ کہیں یہ من گھڑت تو نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، موضوع تو نہیں ہے، یا پھر جو ہے بغیر سند والی تو نہیں ہے، یا پھر جو ہے منکر تو نہیں ہے، تمام تر جو روایتیں ہیں آج کل جو بیان ہوتی ہے عوام میں جو مشہور ہے، اگر آپ ان کی تحقیق چاہتے ہیں تو پھر یہ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، یہ 10 جلدوں میں کتاب ہے، آپ اس کو منگوا لیجئے۔ میں آپ کو جو ہے نا کتب خانے کا ایڈریس ساری چیزیں دوں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو منگوا لیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں آپ کو مناسب قیمت پہ ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں تو یہ تاریخ اسلام منگوا لیجئے، بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی 3 جلدوں میں کتاب آئے گی، آپ اس کو بھی منگوا لیجئے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور اگر آپ درس نظامی چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف تو آپ الحمدللہ اگر چاہتے ہیں تو پوری جو ہے صحیح ستہ میں مشکات شریف کے آپ کو جو ہے عربی متن مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ فقہ کی کتاب چاہتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہدایہ ہے، اس کو منگوا لیجئے۔ بہت سی کتابیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو آپ منگوا سکتے ہیں۔ پھر یہ ملے گی کہاں؟ آپ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، میں نے ساری باتیں تو بتا دی آپ کو، ملے گی کہاں؟ تو سن لیجئے، مکتبہ صفدریہ، دارالعلوم دیوبند، مکتبہ صفدریہ، دارالعلوم چوک، دیوبند، آپ کو یہاں جو ہے وزٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو فون نمبر بھی دے دوں گا، ایڈریس بھی دے دوں گا۔ یہ آپ کو جو ہے کتابیں آپ کو گھر بیٹھے حاصل کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر چاہے تو گھر بیٹھے ان کو فون کریں، آرڈر کریں اور ان سے رابطہ کریں، آپ کو یہ آپ کے گھر پہ ہی کتابیں پہنچا دیں گے اور مناسب قیمت پہ پہنچائیں گے۔ ان کے یہاں کتابوں کی 2 خوبی ہے، نمبر 1 کوالٹی اچھی ہوگی کاغذ کی، نمبر 2 پوری ذمہ داری ہوگی، جب تک آپ کے گھر کتاب نہیں پہنچ جاتی تب تک یہ فکر مند رہیں گے اور آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے کہ کتاب پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ یہ جتنی بھی کتابیں آپ میرے ہاں اس میں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کتابیں میں نے ساری کی ساری کتابیں صفدریہ کتب خانہ سے ہی منگوائی ہے الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مناسب قیمت ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک کتاب پوچھا، باہر دہلی میں پوچھا، میں نے دہلی میں ایک کتاب بتائی گئی مجھے 1800 روپے کی، اور وہی کتاب میں نے صفدریہ کتب خانہ سے منگوائی 750 روپے کی، تو کتنا فرق ہو گیا؟ 950 روپے کا فرق ہو گیا، 1050 روپے کا فرق ہو گیا۔ تو 1050 روپیہ زیادہ جا رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کتابیں اسی ریٹ میں آ جائے گی، لیکن صفدریہ کتب خانہ کی ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مناسب قیمت لیتے ہیں اور مال
یعنی کہ کتابیں اچھی کوالٹی کی دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری لیتے ہیں ساری کی ساری۔ آپ کو جب آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ نے ایک اچھے عالم دین سے رابطہ کیا ہے کتاب خریدنے کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے عام کتب خانہ کہ کسی نے کتب خانہ کھولا، اس نے بزنس بنا لیا اپنا اور اس کو شرعی احکام بھی نہیں معلوم، لیکن یہ جو کتب خانہ ہے یہ عالم دین کا کتب خانہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی اس میں ہیرا پھیری کی یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے گراہک کے ساتھ ناانصافی ہو جائے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، تو اس چیز کا وہ اہتمام کرتے ہیں کہ گراہک کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہ ہو جائے، کوئی غلط مال نہ چلا جائے، کوئی ایسی بات پیش نہ آ جائے جس سے کہ گراہک کو ایذا پہنچے، تو ان تمام چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ جو ہے صفدریہ کتب خانہ سے رابطہ کریں۔ ایڈریس یہ ہے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، فون نمبر بھی یہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور رابطہ کریں۔ یہ کتابیں آپ حضرات کو ڈاک کے دوارا بھیجی جائے گی، اسپیڈ پوسٹ سے بھیجی جاتی ہے۔ 3 سے 4 دن میں یا 4 سے 5 دن میں آپ کے گھر پہ کتاب پہنچ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ جو ڈاک خانہ وغیرہ ہے وہ بند نہ ہو، کسی وجہ سے بند نہ پڑے ہو ڈاک خانے وغیرہ، تو جلد سے جلد آپ کی کتابیں پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے کبھی بھی جو ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، جیسے ہی میں نے آرڈر کیا ویسے ہی کتابیں وہاں سے، اگر یعنی کہ ڈاک خانے چالو ہے، کوئی چھٹی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر وہ فوراً ہی ادھر آپ نے پیمنٹ کیا، ادھر کتابیں پیک کر کے اور وہ ڈاک کے دوارا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک نمبر دے دیا جائے گا، آپ کا جو بلٹی نمبر ہوگا وہ نمبر دے دیا جائے گا، اس سے آپ جو ہے اپنی کتابیں آن لائن بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں آپ کی پہنچ چکی ہے۔ جیسے ہم فلپکارٹ یا امیزون پہ جو سامان منگاتے ہیں اس میں ہمیں لوکیشن دکھتی رہتی ہے کہاں کہاں آ گئی ہے، ویسے ہی آپ اس بلٹی نمبر سے اپنی کتابوں کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ کتابیں پہنچ گئی ہے۔ تو آپ صفدریہ کتب خانہ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مناسب قیمت پہ اچھی کوالٹی کی کتابیں آپ کو مل جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کا اعتماد نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا کبھی اعتماد نہیں ٹوٹا۔ میں اس بات کو جو ہے ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، اور آپ حضرات کو بھی کہوں گا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور کتابوں کو منگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم عطا فرمائے اور اس علم پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔